السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 907واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، ملک میں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ جگہوں پر جس طریقے سے مسلمانوں سے نعرے لگوائے جا رہے ہیں، موب لنچنگ کے واقعات اور تبریز انصاری کی شہادت، یہ دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ ملک کا مسلمان سویا ہوا نہیں ہے۔ الگ الگ علاقوں کے اندر الگ الگ حصوں میں مسلمان روڈوں پہ نکلے، الگ الگ تنظیموں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے احتجاج کیا گیا، تو الحمدللہ یہ قابل اطمینان بات ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، دوسری طرف ہم مسلمانوں کا جو اخلاقی بگاڑ ہے، دین سے جو ہماری دوری ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھو، تبریز انصاری کا جس دن واقعہ پیش آیا، اس کے دوسرے ہی دن ایک مجھے اور خبر پڑھنے کے لیے ملی۔ یو پی کے اندر ایک مسلمان کے گھر پہ مسلمانوں نے ہی حملہ کیا اور بالجبر اس مسلمان کی ایک جوان لڑکی سے زبردستی یہ لوگ کرنا چاہتے تھے، تو اس لڑکی کا بھائی اپنی بہن کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑا، تو ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ بہن بھی خون میں لہو لہان ہو گئی، بھائی بھی خون میں لہو لہان، اور وہ دونوں بہن بھائی پولیس اسٹیشن پہنچے، اور وہ خود پولیس والے نے ویڈیو بنایا کہ وہ بھائی پولیس سے فریاد کر رہا ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن اور اسلام اور پتہ نہیں 3-4 لوگوں کے اس نے نام لیا کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فریاد کرنے والا بھی مسلمان، حملہ کرنے والے بھی مسلمان۔ میرے محترم دوستو، کیسے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طرف ملک میں حالات کیسے ہیں اور دوسری طرف ہمارا اپنا جو اخلاقی بگاڑ ہے۔ میرے محترم دوستو، میں نے عید کے بیان میں، میرا عید کا بیان ہے، میں نے شاید 2-4 دن پہلے ہی بھیجا تھا، وہ عید کے بیان میں قرآن پاک کی وہ جو آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہ پورا بیان، میرا عید کا جو بیان ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے کہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دنیا کے بہت سارے ممالک جہاں مسلمانوں کی آبادی وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن مسلمان اس ملک کے اندر سر اٹھا کر پوری شان کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور میں نے اس میں مثال دی ہوئی ہے، خاص طور پہ انگلینڈ کی، خالی ایک ہی مثال میں نے دیا۔ وہ انگلینڈ جو ایک عالم دین کے میں نے سفر نامے میں پڑھا تھا، 25-30 سال پہلے انہوں نے سفر کیا، لندن شہر کے بارے میں لکھا، خالی ایک مسجد ہے، آج وہ لکھتے ہیں کہ پورے ملک میں 2500 سے زیادہ مسجدیں ہیں۔ یہ کیا ہے میرے محترم دوستو؟ اللہ نے ایک ایسا ملک، بت پرستوں کا ملک، غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کا ملک، آج اس ملک میں مسلمانوں کو جو عزت کے چوٹیوں پر اللہ نے پہنچایا۔ آج آپ دیکھو انگلینڈ کے اندر وہاں کے جو بہت سارے بڑے بڑے جو شہر ہے، لندن شہر، اس کا میئر ایک مسلمان ہے۔ پورے لندن شہر کا میئر، جس کو ہم لوگ مہاپور کہتے ہیں، وہ میئر مسلمان ہے۔ اور 10 شہر ایسے ہیں جہاں کا ایم پی یا میئر جو ہے وہ مسلمان ہے۔ اور آبادی کتنی ہوں گی مسلمانوں کی؟ 5% بھی نہیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہاں کے مسلمانوں کو میئر کی کرسی پہ پہنچایا، پارلیمنٹ کے اندر تک پہنچایا، عزت کی چوٹیوں پر بٹھایا۔ کیا ہے اس کا ریزن؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اسی انگلینڈ کے جو مسلمان ہیں، انہوں نے اپنے مقام کو اور مرتبے کو پہچانا، اور انہوں نے سمجھا اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ نے ہم کو کس لیے بنایا، کس لیے پیدا کیا۔ تو وہ سور کھانے والوں کے ملک میں رہ کر بھی، انگریزوں کے ملک میں رہ کر بھی، آپ دیکھو وہاں کا مسلمان
آپ کو ٹخنے سے اوپر پیجامہ پہنا ہوا ملے گا، ٹخنے سے اوپر کا پیجامہ۔ میں آپ کو کسی پاکستان اور افغانستان کی مثال نہیں دے رہا ہوں، انگلستان کی مثال دے رہا ہوں۔ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، وہاں کی مسلمان عورت آپ کو بے پردہ نہیں ملیں گی، بلکہ وہاں کا پردہ تو یہ جو ہمارے انڈیا میں جو فیشن ہم نے 5,000 کا برقع، 10,000 کا برقع، اللہ حفاظت فرمائے، کیا ہے میرے محترم دوستو یہ اس کے کمپیریزن میں وہ انگلستان کی عورتیں، مسلمان مستورات وہاں کی، وہ ایسا حجاب اور پردہ استعمال کرتی ہے، ہاتھ میں پورے انہوں نے دستانہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ کی انگلی بھی نظر نہیں آ سکتی۔ اور انڈیا میں تو برقعے کو فیشن بنایا ہوا ہے، جتنا ٹائٹ سے ٹائٹ برقع رہے گا، جتنا وہ فیشنیبل رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ عذاب کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ ہماری حرکتیں بھی اس کے اندر شامل حال ہیں۔ اور وہاں اللہ نے مسلمانوں کو عزت کی چوٹیوں پہ کیوں پہنچایا ہے؟ مسلمانوں نے پہچانا اپنی حیثیت کو، ہم مسلمان ہیں، فرض ہے پردہ ہمارے اوپر فرض ہے، چاہے انگلستان میں رہو، پاکستان میں رہو، ہندوستان میں رہو یا افغانستان میں رہو، پردہ تو پردہ ہے۔ وہاں کی عورت با پردہ بن گئی، وہاں کے مرد اللہ کے نبی کی سنتوں پہ چلنے والے بن گئے، فرائض کے زندہ کرنے والے بن گئے۔ ماشاءاللہ میرے محترم دوستو، اس ملک میں مسلمانوں نے مکاتب کا، مدارس کا ایک ایسا نظام قائم کیا، ماشاءاللہ وہاں پہ جو مسلمان آباد ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مکتب کے اندر مجھے چونکہ الحمدللہ اصلاح معاشرہ کے ممبر جو ہے وہاں کے ہر شہر میں ہیں، جتنے بھی شہر ہیں وہاں کے، لیسسٹر سے مینچسٹر ہے، لیورپول ہے، لندن میں بھی بہت سارے ہمارے ممبر ہے، ڈیوزبری کے اندر ہے، اس میں علماء بھی ہے، بہت سے مدارس والے بھی ہے، تو کارگزاریاں مجھے سننے کے لیے ملتی ہے۔ ہمارے ایک عزیز دوست وہ مجھے بتا رہے تھے، بولے مولانا یہاں پر شاید ہی کوئی مسلمان کا بچہ ایسا ہوگا جو مکتب میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہوگا۔ آج میرے محترم دوستو، انگلستان کے اندر رہ کے، انگریزوں کے ملک میں رہ کر، یعنی ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ مکتب میں پڑھنے کے لیے جائے، ہر بچہ وہاں پہ مکتب میں جاتا ہے، اور یہاں ہم ہندوستان میں رہ کر جواری باجری کے واندے، دال چاول کے واندے، غربت فاقہ کشی میں رہ کر مکتب کی تعلیم کو چھڑا رہے ہیں۔ کیوں نہیں؟ بولے ہمارا بچہ مغرب بعد میں ٹیوشن کے لیے جاتا ہے، انگریزی پڑھنے کے لیے جاتا ہے، ابھی وہ پہلی دوسری تیسری میں ہے، وہ ابھی سے اس کا مکتب چھڑا دیے۔ کیوں؟ اللہ حفاظت فرمائے، جس قوم کے نزدیک قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کی اتنی حقارت ہوں گی، اس کے مقابلے میں جو قوم انگریزی، میتھ، فزکس، بائیولوجی کی تعلیم کو اہمیت دیں گی، مجھے بتاؤ نا میرے محترم دوستو، اللہ اسی قوم کو کہاں سے عزت کے چوٹیوں پہ پہنچائیں گا؟ تو وہ جو قوم ہے، وہ قوم انگریزوں کے ملک میں رہ کر بھی اس قوم نے اپنے اسلام کو وہاں پہ جو زندہ رکھا، سنتوں کا اہتمام، پردوں کا اہتمام، دین کا اہتمام، یہاں تک کہ ہمارے ایک عزیز دوست وہ مجھے بتا رہے تھے، مولانا میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے 250 کلومیٹر کا سفر کر کے جاتا ہوں، مگر میں اپنی جمعہ کی نماز نہیں چھوڑتا ہوں۔ آپ بتاؤ انڈیا میں ہے کوئی مسلمان ایسا؟ اب چونکہ میرے پاس تو مسائل آتے ہیں، یہاں تو لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد 15 کلومیٹر دور ہے، تو ہم لوگ کارخانے میں ہی جماعت کر سکتے کیا؟ ہم لوگ یہیں جماعت کر سکتے گے؟ یعنی فرق دیکھو آپ انڈیا کے مسلمان کی سوچ کا اور انگلینڈ کے مسلمان کی سوچ کا۔ انڈیا کا مسلمان وہ 15 کلومیٹر کا سفر طے کرنے سے گریز کر کے اپنے کارخانے میں، اپنے کمپنی میں، اپنے جگہ پہ جماعت کرنا چاہتا ہے جمعہ کی، اور انگلینڈ کا مسلمان 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جمعہ کی نماز کے لیے وہاں پہ جا رہا ہے۔ اس ملک کے اندر میرے محترم دوستو، وہاں کی گورنمنٹ بسوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھنے لگاتی ہے۔ بس کے اوپر، کس کی بس ہے؟ گورنمنٹ کی بس ہے، اس کے اوپر وہاں پہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچو،
ایسے ملک میں اللہ نے مسلمانوں کو ایسی عزت کی چوٹیوں کے اوپر پہنچایا. مسلمان اپنے مکاتب چلا رہے ہیں, مسلمان اپنے مدارس چلا رہے ہیں, دورہ حدیث, یہاں تک کہ افتاء کی تعلیم ہو رہی ہے وہاں پر. اللہ اکبر. افتاء تک کی تعلیم انگریزوں کے ملک میں مسلمان بچوں کو دی جا رہی ہے. تو ایسے ملک کے مسلمانوں کو اللہ عزت کی چوٹیوں پہ نہیں پہنچائیں گا تو کہاں پہنچائیں گا؟ اسی لیے 10 مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی پارلیمنٹ میں پہنچایا, وہاں کے میئر کی کرسی پہ پہنچایا, عزت کے وہ چوٹیوں پہ پہنچایا. اور یہاں پہ نگر سیوک کے لیے ووٹ دینے کو قوم تیار نہیں ہے. نگر سیوک کے لیے مسلمان کو نگر سیوک نہیں بنانا چاہتی, ایم ایل اے نہیں بنانا چاہتی مسلمان کو. ایم پی تو بہت دور کی بات ہو گئی. کیوں کیا ریزن ہے اس کا؟ اس کا ریزن صرف یہ ہے, دنیا دار بنے ہوئے ہیں ہم نے دین کے اوپر دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے. انگلینڈ میں اور انگریزوں کے ملک میں رہ کر ایک مسلمان ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہننا چاہتا ہے, اور یہ انڈیا جہاں پہ اگر کوئی مسلمان ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہنے یا پاجامہ کرتا بھی پہنے تو دوسرا مسلمان جو فارمل استعمال کرنے والا ہے یا پینٹ شرٹ پہننے والا ہے وہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. یہی لوگ ہیں بولے وہ مسلمانوں کو سب پیچھے کرنے والے. نہیں, یہ بہت آگے چلے گیا. یہ صرف فارمل اور پینٹ شرٹ پہننے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت آگے سمجھ رہا ہے یہ. اور میں آپ کو پریکٹیکل اور پرسنل تجربے بتا رہا ہوں. میں جاتے رہتا ہوں, بڑی بڑی میٹنگز میں جاتا ہوں, پروگرامز میں جاتا ہوں. میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمانوں کا ہی رویہ. میرے جو غیر مسلم دوست ہے وہ تو موسٹ ویلکم کرتے ہیں, نہ ان کو پیجامے سے الرجی ہے نہ کرتے سے الرجی ہے. لیکن مجھے خود مسلمانوں نے یہ کہا, ارے مولانا یار یہ پیجامہ کرتا بولے اپنی قوم اسی لیے تو پیچھے ہے نا, بولے اپنی قوم اسی لیے پیچھے ہے. اللہ حفاظت فرمائے جس ملک کے اندر میرے محترم دوستو خود مسلمانوں کی سوچ اتنی گھٹیا ہوں گی, اتنی تھرڈ کلاس ہوگی. اور ایک جگہ پہ ایک اسکول والوں نے مجھے دعوت دی, انویٹیشن دیا. مسلمانوں کا اسکول, سب مسلمان ٹیچرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور میں ان لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں. تو میری تو عادت ہے بھائی, میں تو پیجامہ کرتا پہن کر جیسا اپنے تبلیغ کے عام ساتھی رہتے ہیں میں ویسا ہی رہتا ہوں. بس ایک دم جو تبلیغ کا ایک دم گاؤں کھیڑے کا جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا, کیونکہ الحمدللہ اپنی زندگی پوری تبلیغ کے اندر گئی, مسجد کی امامت اور مدرسے کی تدریس کے ساتھ میں وہی کام اپن نے کی, آج بھی وہی کرتے ہیں اور انہی کے امام ہیں. تو چونکہ ویسی زندگی گزارنے میں تھوڑا سا سکون بھی ہوتا ہے, اور الحمدللہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے آدمی امت سے جڑا ہوا رہتا ہے. بہرحال میں گیا وہاں پہ, اب میں بات کر رہا ہوں تو میں ان کو مثالیں دینے لگا انگریزی کے اندر, اور میں بتانے لگا ان کو. میں بولا دیکھو بھائی, میں ہر مہینے جو ہے کرسچنس جو ہے کوریا کے, امریکہ کے, ان لوگوں کے ساتھ میں آن لائن میٹنگ کرتا ہوں, ان لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہوں یا کچھ مسائل پہ بحث و مباحثہ کرتا ہوں. وہ ہنسنے لگے میری بات سن کر, ہی. میں بولا بھائی ہنسی کائی کی آ رہی؟ تو پتہ چلا ہنسی اس بات کی آ رہی کہ انہوں نے آج تک جو انگریزی ہے وہ پینٹ شرٹ والے کی زبان سے ہی سنی تھی. ان کو پیجامے کرتے والے کی, امریکہ کوریا کی مثالیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ حال ہے میرے محترم دوستو انڈیا کا. ہماری سوچ دیکھو, سوچ ہم کتنی تھرڈ کلاس سوچ رکھتے ہیں کہ ہماری اپنی جو سوچ ہے یعنی کہ سنتوں کو اتنا حقیر ہم سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ذلیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے, جو قوم سنتوں کو حقیر سمجھیں گی اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں پہ کہاں سے پہنچائے گا. وہ ہمارے دوست ہے انگلینڈ کے, وہ مجھے بتانے لگے مولانا انگلینڈ میں تو ایسا ماحول بنا ہے, اکثر ماں باپ اگر کسی مسلمان لڑکے کو اپنی بیٹی دینا ہے تو پہلے یہ پوچھتے ہیں بھائی یہ 5 وقت کا نمازی ہے, اس کے چہرے پہ داڑھی ہے, ٹوپی پہنتا ہے نہیں پہنتا ہے. وہ انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں, اور میں گواہ ہوں اس بات کا. انڈیا کے اندر کئی رشتے صرف اس لیے ٹوٹ گئے
کہ لڑکا نمازی ہے. کیوں نہیں؟ لڑکا فیشنیبل چاہیے تھا. بائک کے پچھواڑے پہ بیٹی کو بٹھا کے مال کے اندر لے جا کے اس کو کسی پی وی آر کے اندر فلم بتانے والا. ہم کو تو ویسا داماد چاہیے تھا. رشتے ٹوٹ گئے. میں خود اس بات کا گواہ ہوں. صرف داڑھی کی وجہ سے لڑکیوں نے رشتے ریجیکٹ کر دیے ان کے ماں باپ نے. تو جو لوگ اللہ کے نبی کے سنتوں کو اتنا حقیر سمجھتے ہو، اسلام کے شعائر کو اتنا حقیر سمجھتے ہو، اسلام کے احکام کو اتنا حقیر سمجھتے ہو، اللہ ویسی قوموں کو ذلیل نہیں کرے گا تو کیا کریں گا؟ اس لیے مسلمانوں اپنے اعمال کو بھی درست کرو. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.